سورۃ الاحزاب کا آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ 22ویں پارے کے ایک چوتھائی حصے تک جا کے مکمل ہوتی ہے۔ انتہائی جامع سورہ مبارکہ۔ الاحزاب یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے حزب۔ حزب عربی میں گروہ کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی ایک آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اس سورت کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ اس غزوہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں عرب کے کئی گروہوں نے مل کر مدینہ منورہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست پر حملہ کیا تھا۔ یعنی پورے عرب کا کفر مل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی چھوٹی سی اسٹیٹ کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ جیسے امریکہ کی سرپرستی میں یہ جو نیٹو بنا ہوا ہے، کئی ملکوں کی افواج، انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں پر حملہ کر کے ان کو تاخت و تاراج کیا، لاکھوں مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا۔ اس دور کا عالم کفر بھی اسی طرح متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، اور اتنی زیادہ تعداد تھی فوج کی کہ مدینہ منورہ کی مجموعی آبادی سے کئی گنا زیادہ تعداد تھی۔ چونکہ اس میں کئی گروہ شامل تھے، اس لشکر میں، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کا نام دیا گیا۔ اس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے جو زیادہ معروف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا پس منظر، تہ منظر اور پیش منظر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تائید و نصرت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لشکروں پر تیز آندیاں بھیجیں جس سے ان کے چولہے الٹ گئے، ان کے جانور بدک گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد جو خندق کھودی تھی وہ اس کو پار نہ کر سکے، محاصرہ کیے رکھا، طویل محاصرہ، اور بالآخر ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم پر لشکروں کے لشکر چڑھ دوڑے تھے، جن کی تعداد دیکھ کر تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اور تمہارا فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، فرشتوں کے لشکر، ملائکہ کی فوج۔ اللہ تعالیٰ کا شروع سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب بھی مسلمان اس مالک پر بھروسہ کر کے اپنے دستیاب وسائل کو لے کر میدان جہاد میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ حضرت اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کسی سے اپنا کمپیریزن نہ کرنا۔ تمہیں اللہ نے جو نسبت اور قسمت دی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ذرا دیکھو کہ جو تمہارا شوہر ہے، کائنات میں کیا اس جیسا کوئی دوسرا انسان موجود ہے؟ بے مثال دنیا کا انسان، اللہ فرماتے ہیں ہمارا نبی، ساری دنیا کے انسان اگلے پچھلے بشمول انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی مل جائیں تو تمہارے اکیلے شوہر کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنی نسبت کو دیکھنا، اس کے حوالے سے اپنے کردار کو تم نے بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول،
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اگر کسی اجنبی مرد سے تمہیں بات کرنا پڑے تو اپنے لہجے میں لچک نہ رکھنا، لہجے میں تھوڑی سی سختی رکھنا، کہیں کسی بیمار دل والے آدمی کے اندر کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو دنیا پرستی سے ہٹ کر آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانے کا حکم دیا۔ یا نساء النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرمائیے کہ اگر انہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے وسائل اور ذرائع چاہیے تو ان سے کہو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو اور تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو کسی دوسری سورت کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے تحت اہل ایمان کو پکارا ہے، اس میں مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کرنے والے مرد اور اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھنے والی عورتیں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے ہم نے اپنی بخشش اور بے مثال اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا عمل ضائع نہیں جاتا۔ خواتین کو دین اسلام نے جو مقام عطا فرمایا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، کچھ میری بہنوں کی طرح ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں کیا بتلایا ہے کہ جنت کسی مرد کے قدموں میں ہے یا کسی عورت کے قدموں میں ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ اللہ فرماتے ہیں جسے بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، بیٹیوں کا وجود انسان کے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث آزمائش بھی ہے، باپ کے لیے خاص طور پر بیٹی کی پرورش، اس کی نگہداشت، اس کے نکاح کا انتظام، اس کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک، کہ بیٹی کے ساتھ کوئی سختی کا رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جسے بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیامت کے دن وہ بیٹیاں جہنم اور اس کے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی اور پھر ان کا نکاح کیا، آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے اس طرح ساتھ ہوگا۔ 2 انگلیوں کو آپ نے قریب قریب کر کے بتلایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان عورت ہے، کسی کی بیوی ہے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اور مردوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہیں، اور اپنی مثال دی، فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ
اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ تو خواتین اسلام، اگر اس دنیا میں کسی دین نے عورتوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان کی عزت کا تحفظ کیا ہے، انہیں تقدس کے درجے پر فائز کیا ہے، اور انہیں حقیقی معنوں میں ایک باعزت زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا ہے، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ آج مغرب کی عورتیں جن کو حقوق نسواں کے نام پر سبز باغ دکھا کے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے، عورت کو کولو کا بیل بنا دیا ہے، اور اب عورت جو ہے وہ گھروں میں اور دفتروں میں ہوٹلوں میں کام کرتی نظر آتی ہے، اور اس کی نسوانیت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور پھر خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور آزادی کے نام پر عورت کو گھر کی چادر اور چار دیواری کے پاکیزہ ماحول سے نکال کر صابن کی ٹکیا اور صرف کے ڈبے پر بٹھا دیا گیا ہے، اسے اشتہار بنا دیا گیا ہے، اسے اپنی تجارت اور اپنی صنعت کے فروغ کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ آج وہ عورتیں اسلام کی پاکیزہ تہذیب کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں، اور اسلامی ممالک خاص طور پر پاکستان کی خواتین کو خوش قسمت ترین خواتین قرار دیتی ہیں، جو کہ شوہر، بیٹے اور بھائی کے ایک مضبوط حصار کے اندر رہتی ہیں، جن کو عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ ایک باپ بیٹی کی طرف ٹیڑھی نگاہ بھی نہیں ڈالتا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، بچوں پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، بیٹی کے لیے وہ اپنے چہرے کے تیور بھی سخت نہیں کرتا۔ میری بھی الحمدللہ بیٹی ہے، ابھی 13-14 سال کی ہے، 2 بیٹے ہیں، لیکن بیٹی سے اتنی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ کبھی ابھی کل کی بات ہے، میں نے کہا بیٹے تم ایسے نہ کرو، تو وہ کہنے لگی یہ تم کیا ہوتا ہے، آپ مجھے تم کہہ رہے ہیں۔ وہ سمجھ تو گیا، لیکن میں نے کہا بیٹے اور کیا کہوں، تو کہی آپ کہیں نا کہ بیٹے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر جب میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ یہ کام کرو، تو کہتی ہے آپ اس طرح کہا کریں بیٹا براہ مہربانی آپ یہ کام کر دیجئے۔ آپ اندازہ کریں کہ بیٹیوں کے کیسے ہم نخرے اٹھاتے ہیں، کیسے ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں، کس طرح ایک مسلمان باپ اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ بات چلی تھی ان المسلمین والمسلمات کے ساتھ، اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا، یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی، کہ اسلام ہی دنیا کا واحد دین ہے جس نے آج بھی، یہ تاریخ سے اور دلائل سے ثابت ہو رہی ہے بات، عزت اور احترام اگر کسی نے دیا ہے عورت کو تو دین اسلام نے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بات کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے پلے باندھنی چاہیے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تقاضا بیان فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی مرد اور عورت کا الگ الگ تذکرہ کیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنے اس معاملے میں اپنی مرضی چلا سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کے سارے معاملات اور سارے امور کے اندر میرا اور میرے نبی کا حکم چلے گا، کیونکہ ایمان کا معنی ہی یہ ہے۔ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی بات مانی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کی جائے۔ اور یہ بھی بحیثیت قوم ہم نے عجیب رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ہماری زندگی کے سارے معاملات، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے دائرے چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگیوں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کو نکال دیا ہے۔ جلسے کانفرنسیں بہت ہیں، نعت کی محفلیں بہت ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں قصیدے بڑے پڑے جاتے ہیں، ہم آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے،
آپ کا نام پاک کو سن کر اپنے انگوٹھے چوم کے عقیدت سے اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں. عشق و محبت کے دعوے ہمارے آسمانوں سے بھی اوپر ہیں، لیکن جب عملی زندگی کی بات کی جاتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہیں ڈھونڈے سے بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. ہمارے گھروں کی زندگی، بازار کی زندگی، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارے شب و روز کے معمولات، ان کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع موجود ہے، ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں. اور حضرت اقبال نے بار بار مجھے یہ ترجمان اسلام یاد آتے ہیں. انہوں نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ شعر آپ کو آتا ہوگا. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو پھر تمہیں اپنی پوری زندگی اور اس کے چھوٹے بڑے سارے معاملات میرے اور میرے نبی کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گزارنا ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ پر اور میرے نبی پر ایمان کا دعویٰ اور زندگی اپنی مرضی کی اور معاملات اپنی چوائس کے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے. یہ میری بیٹی بیٹھی ہے، کھڑے ہوں بیٹے آپ. ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. اس بیٹی نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے. اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی اور نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے. آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس ختم نبوت کے تصور کو اپنے بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ کے اندر راسخ کریں. عقیدہ ختم نبوت ہماری نسلوں کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرے. عقیدہ ختم نبوت یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے. بعض لوگ سادہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزئی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. چلو اگر ایک بات ختم نبوت والی جو ہے اس کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بہت سے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ چلے ہماری طرح کے مسلمان ہیں وہ، اگر ختم نبوت والے معاملے پر ہم سے الگ ہے تو کیا ہوا؟ یہ ختم نبوت یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ مرکزی نقطہ ہے اسلام کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جھوٹا نبی جو سب سے پہلا ختم نبوت پہ شب خون مارنے والا تھا، مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے چند ماہ بعد اس میں سینکڑوں صحابہ کرام نے ختم نبوت کے نقطے پر اپنی جانیں قربان کی، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان میں 700 ایسے صحابہ تھے جو سارے کے سارے قرآن کریم کے حافظ اور قاری تھے. اور جو مسیلمہ کذاب تھا نا جی، یہ پہلا ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا بدبخت، اس کو واصل جہنم اگر کیا، تاریخ میں اس کا اختلاف ہے 2 آدمیوں کے بارے میں. ایک تو واشی بن حرب جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا میدان احد میں، اور ان کا سینہ مبارک چاک کیا تھا، کلیجہ نکالا تھا، ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا تھا. اور دوسرا ایک نوجوان تھا، اس کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ، نام سنا ہوگا آپ نے. ان کے بیٹے تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو مسیلمہ کذاب کے فوجیوں نے پکڑا، اس کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا اپنے نبی کی نبوت کا انکار کر دو، اپنے نبی کے ساتھ مجھے بھی نبوت میں شریک تصور کرو، یعنی یہ مانو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا ایسی باتیں میرے کانوں تک نہیں پہنچتی. اس نے جلاد کو اشارہ کہ اس نے تلوار سے جسم کا ایک حصہ کاٹ کے پھینک دیا.
وہ اصرار کرتا رہا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے رہے، اور جلاد ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کاٹ کے پھینکتا رہا، ان کا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن ختم نبوت پر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا، جسم کی بوٹیاں اڑ گئیں ان کی۔ اس نوجوان کی ماں نے اس کو مارا تھا، اور تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ وحشی بن حرب کے وار سے مرا یا اس خاتون کے۔ ختم نبوت ہمارے ملک کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مرزائیوں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا دستوری طور پر، اس کے پیچھے ہزاروں پاکستانی مسلمانوں کی شہادتیں ہیں، ہزاروں۔ تو اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ بہت احسن اقدام ہوا ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ جنہوں نے یہ گورنمنٹ سے یہ کام کروایا، جن لوگوں نے، وہ قابل تحسین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی درسی کتابوں پر جہاں بھی اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے۔ تو آج کا مسلمان بھی، گیا گزرا مسلمان، بے عمل اور بد عمل مسلمان، کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، دار و رسم کو چوم سکتا ہے، تلوار کی دھار پہ رقص کر سکتا ہے، جی جان سے گزر سکتا ہے، ٹینکوں، توپوں، گولیوں کا سامنا کر سکتا ہے، سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اختتام کی طرف میں آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں اپنے نبی کو بڑے پیارے پیارے القابات سے نوازا ہے۔ دو تین چھوٹی چھوٹی آیتیں، ایسا اللہ کی طرف سے محبت کا اظہار اپنے نبی کے لیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اور ہم نے اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے اپنی ذات کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور ہم نے آپ کو بھیجا روشن چراغ بنا کر۔ قرآن کریم میں سورج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سراج کا لفظ استعمال فرمایا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سراج کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورج خود بھی روشن ہے اور روشنی دیتا بھی ہے، اسی طرح میرا نبی خود بھی منور ہے اور پوری کائنات کے لوگوں کو منور بھی کرتا ہے، روشن بھی کرتا ہے۔ آپ ہدایت کا سورج ہیں، پوری کائنات کو روشنی ملی ہے، نور ملا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، سلام پڑھا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے نبی پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، اور فرشتے بھی میرے نبی پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے تم بھی صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ اور یہ عجیب عبادت ہے درود پاک، عجیب نیکی ہے، عجیب عمل ہے۔ ہر عمل کے کرنے سے اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ فرمایا من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو درود پاک کو بھی ہمیں وظیفہ بنانا چاہیے، دن میں کئی مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور اختتامی آیات میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیں، آپ میں سے کوئی میری بیٹی، کوئی بہن حافظہ بھی ہوگی یقیناً۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر قل کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی جب کوئی بات پروردگار کے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتلائیے لوگوں کو۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے یہ انداز اختیار فرمایا، یا ایھا النبی قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے،
اللہ کن سے کہوں؟ فرمایا لازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہیے۔ اللہ کیا کہوں؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ ان سے کہیے کہ جب اپنے گھروں سے نکلیں تو بڑی بڑی چادروں سے اپنے پورے وجود کو ڈھانپ کر نکلیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہوگی، یہ حجاب، یہ پردہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرم اور حیا ایک مسلمان کے کردار کا زیور ہے۔ باپردہ عورت، باحجاب عورت ایک غیرت مند خاندان کی علامت ہے۔ باحجاب اور باپردہ مسلمان عورت ایک غیرت مند باپ، غیرت مند شوہر اور غیرت مند بیٹے کی نشانی ہے۔ ایک باحیا باشرم عورت ایک پورے خاندان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل بن جاتی ہے۔ یہ جو مغرب سے جو کلچر آیا ہے نا بے پردگی کا اور بے حجابی کا، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ یورپ اور امریکہ کی اس گندی تہذیب کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماننے والی کو، خواتین اسلام کو جو کلچر دیا ہے وہ شرم، حیا کا، پردے اور حجاب کا کلچر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان عورت صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحافظت فرجہا قیل لہا ادخلی الجنۃ من ای باب شئت، وہ مسلمان عورت جو دنیا میں رہتے ہوئے 4 کام کرتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے خامند کی جائز اور معروف کاموں میں اطاعت کرتی ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے کہیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے لیے رول ماڈل میری بہنوں اور بیٹیوں آج کی کوئی اداکارہ نہیں ہے، کوئی گلوکارہ نہیں ہے، کوئی ماڈل نہیں ہے، کوئی ناچنے گانے والی عورت نہیں ہے، کوئی بھارت کی اخلاق باختہ خاتون نہیں ہے، کوئی یورپ امریکہ کی کوئی سنگر نہیں ہے۔ آپ کے لیے ماڈل ہے فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، جویریہ، میمونہ، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز بیٹیاں اور بیویاں آپ کے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے شوہر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن کے کپڑے پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نگاہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھیں، سب سے لاڈلی بیٹی تھیں، اور میں نے عرض کیا نا کہ باپ اور بیٹی کا پیار بڑا عجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ آپ فرماتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ آپ نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ تو آخر پہ اللہ رب العزت نے ایک بڑی زبردست ہدایت دی ہے اہل ایمان کو، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا سچی بات کیا کرو، فرمایا سیدھی بات کیا کرو۔ بعض اوقات انسان بات سچی کرتا ہے لیکن اس کا بات کرنے کا ڈھنگ بات کی سینس کو بدل دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بات سچی کرنی ہے اور جس سینس میں ہوئی ہے اس سینس میں کرنی ہے، بات کو توڑ مروڑ کے پیش نہیں کرنا ہے، ایسا سچ نہیں بولنا جس سے جھوٹ بہتر ہو۔
تو یہ سورہ احزاب کے چند مین پوائنٹس تھے، کچھ اہم نکات تھے، یہ ہلکا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے سورت کا مطالعہ کیا، اس کا فہم حاصل کیا، پھر اس کے حوالے سے منعقدہ اس امتحان میں بھی آپ نے شرکت کی، جوابات لکھے سوالات کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کا، اپنے کلام پاک کا اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا فہم اور اس پر عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔